السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر یہ خبر بڑے زور و شور سے پھیلی ہوئی ہے کہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا جانا ہے، اور اس بات کی عدالت نے بھی توثیق کر دی ہے، یعنی اجازت دے دی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے قبر کشائی کرنا تدفین کے بعد یہ جائز ہے، اور باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ کسی جائز صورتحال پر قبر کی کشائی کرنا، قبر کو کھولا جانا اور وہاں سے میت کا نکالا جانا۔ اس میں وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی قبر کی کشائی کروائی۔ وہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے اور ان کو ایک صحابی کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قبر کشائی کروائی۔ اس لحاظ سے بھی یہاں سے یہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی جائز صورتحال ہے اور بہت ہی ضرورت کے حامل کوئی معاملہ ہے تو اس میں پھر باقاعدہ علماء کی موجودگی میں اور حکومت کی موجودگی میں قبر کشائی کروائی جائے گی، اور وہاں پر بہت کم ہی افراد کا ہونا ضروری ہے۔ عامر حسین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ ایک مایہ ناز ہستی تھے، لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود لیکن ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو آسان فرمائے، ان کی نیک کاموں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ان کی کمیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اب یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ ان کے چلے جانے کے بعد، تدفین ہو جانے کے بعد اب یہ خیال آتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہونا ضروری تھا۔ یہ معاملہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور باقاعدہ ایک آئین ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے کہ جو اس حوالے سے شخصیت ہو کہ جو مایہ ناز ہو اور باقاعدہ وہ ایک مقام رکھتی ہو، وہ چاہے دنیاوی حوالے سے ہو، دینی حوالے سے ہو، اگر اس کا کوئی ایسا مشکوک طریقے سے انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا باقاعدہ اہتمام ہو، پوسٹ مارٹم ہو، اور معاملات کے حقائق کی طرف توجہ دلائی جائے اور معاملات کا نوٹس لیا جائے، حقائق تک پہنچے جائے تاکہ معلوم یہ چل سکے کہ جناب اس کے ساتھ مسئلہ کیا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری نااہلی کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ہمارے اندر یہ نااہلی موجود ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا آیا ہے۔ وہ چاہے روڈوں کا معاملہ ہو، کوئی روڈ اگر بنانے کا معاملہ ہو تو بنتا نہیں ہے، اور اگر بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کھداوا نظر آتا ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا کہ جناب یہاں پہ سیوریج سسٹم ڈالا جائے گا، یہاں پہ گیس لائن ڈالی جائے گی، اور پھر اس روڈ کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہاسپٹل کے اندر بھی یہ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، آپریشن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپریشن کر کے وہ چیزیں جو آپریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ نکالی جاتی ہیں۔ ایسے ہی میتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی توقیر کی بجائے ان کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے حوالے سے بھی بڑا احترام بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کی قبر پہ بیٹھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی انگارے پہ بیٹھ جائے، کہ وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو، اس کی جلد کو جلا دے، اتنا نقصان اس سے نہیں ہوتا جتنا کسی کی قبر پہ بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک
انسانیت کا تقاضا ہے، مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا یہ اس کا احترام ہے کہ اس کی قبر پہ نہ بیٹھا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا یا میت کو نقصان پہنچانا وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا یا زندہ انسان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، میت کا احترام بہت ضروری ہے۔ اب کیا ہوگا اگر قبر کشائی کی جائے گی تو وہاں پر لوگ انہیں پھر کیش کریں گے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہاتھی زندہ ہو تو لاکھ کا اور مرا ہوا ہو تو 1.25 لاکھ کا۔ اب پھر میڈیا ان کو کیش کرے گا اور پھر لوگ مختلف قسم کے نظریات رکھ لیں گے اور مختلف قسم کی آراء قائم کی جائیں گی کہ جناب اگر اب دیکھتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اللہ اکبر۔ یہ ہماری سوچیں ہیں، ہمارے نظریات ہیں کہ اگر وہ صحیح سالم ہیں اور ان کا کفن صحیح ہے تو پھر ہم فتوے صادر کر دیں گے کہ جناب یہ عاشقان رسول ہے، یہ جناب ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی رول نہیں ہے، اصول نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اس زمین کے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ جب آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا تو پھر ہم آپ پہ صلاۃ والسلام جو پڑھیں گے وہ آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر یہ حرام کیا ہوا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے، ان کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ خاصہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ لیکن اگر کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے اور اس کا کفن، اس کی میت صحیح سالم ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کفن بھی میلا ہو جاتا ہے اور جسم کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد گرامی کو قبر سے نکالا تو ان کے کان کی جو لو تھی وہ زخمی ہوئی تھی۔ یہ قبر کی وجہ سے نہ تھا، یہ جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر جو ان کو نقصان پہنچا تھا اس کی وجہ سے تھا۔ وگرنہ سب سے پہلے سائنس نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، اس کا معدہ پھٹتا ہے۔ قبر ہر انسان کو گلا سڑا دیتی ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا دیندار ہے، بڑے سے بڑا بزرگ ہے، آپ میت مرنے کے بعد ان کو 5-6 دن ایسی چوک پہ رکھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا جسم پھولنے لگے گا، اس کا پیٹ پھولنے لگے گا۔ ان کو سرد خانوں میں رکھا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ وقت تک ان کی میت کو صحیح سالم رکھا جا سکے۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی علیہ السلام نے جب بنوایا تو جنوں کی مدد اس میں حاصل کی اور ان کو باقاعدہ تعمیر پہ لگایا گیا اور آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ ان کے عصا کو دیمک نے کھانا شروع کیا اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ کئی مہینوں تک دیمک نے جب اس عصا کو کھایا، وہ عصا جب گرا اور پھر سلیمان علیہ السلام جب گر جاتے ہیں تو پھر جنات وہ اپنا کام چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور کئی اس میں مہینے لگ چکے تھے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کا جسم صحیح سالم تھا۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے محترم بھائی، سامعین و ناظرین۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ جناب کسی کی جنازے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ ہلکا ہے تو یہ عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ جناب یہ مومن ہے، یہ نیک ہے، اور اگر بھاری ہے، وزنی ہے تو یہ عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بد اعمال والا ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی اللہ رب العالمین کو جس نے ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی ضابطے اصول نہیں ہے، ضابطے اصول اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ جنت کے فیصلے، جہنم کے فیصلے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ آج ہم بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ کرنے لگ گئے ہیں، فلاں شخص مرا، اس کے بعد ہم فیصلے کر لیتے ہیں کہ تو پکا جہنمی ہے، یہ پکا اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہے۔ فلاں مر جاتا ہے کہ جناب یہ پکا جنتی ہے۔ ایسا
قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے کسی کے بارے میں یہ حتمی بات کہی ہو۔ ہاں، ظاہری اعمال کو دیکھے جائیں گے، اختلافات اپنی جگہ پر، نظریات اپنی جگہ پر، ایک انسانیت کا تقاضا رکھتے ہوئے اس مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے ہم نے ایک اچھا گمان رکھنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے آخر وقت میں اللہ رب العالمین سے کوئی بات کر لی ہو، اپنی بخشش کروا لی ہو، اپنی مغفرت کروا لی ہو۔ جس طرح آتا ہے کہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جس رات ان کا انتقال ہوا یا ان کو قتل کیا گیا، یہ تو اب بات کھلے گی سامنے آ کے، تو اس رات وہ روئے بہت، ہو سکتا اللہ رب العالمین کو منایا ہو، اللہ کو راضی کیا ہو، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو، جس طرح ذوالکفل کے بارے میں آتا ہے کہ ذوالکفل بنی اسرائیل کی روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ عیاش شخص، اللہ کا نافرمان شخص، زانی، شرابی، لیکن آخر وقت میں اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا، انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا قد غفر اللہ ذوالکفل، اللہ رب العالمین نے ذوالکفل کو بخش دیا ہے۔ قد غفر اللہ ذوالکفل، اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ تو لکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ اگر نہیں لکھا جاتا تو آج ہم یہی سمجھ رہے ہوتے کہ ذوالکفل عیاش شخص تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں، اس میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر اور موت دے اسلام پر، کہ اس حال میں جب مریں تو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، اور اپنی موت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آ جاتے ہیں، اس کو بھی جواز بناتے ہوئے ہمیں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو نہیں اچھالنا چاہیے کہ جناب اب یہ قبر کشائی کی جائے گی، اب یہ فیصلے کیے جائیں گے، اب دیکھا جائے گا۔ ہاں، پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر معاملہ قتل والا ہے اور جو لگتا ہے تو اس کو باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ایک مایا ناز ہستی تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پہ ہو، مسلمان ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔